اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں محمد نثار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل نثار بدہ ٹی وی۔ آج اس ویڈیو میں ہم مزید جنرل سائنس کے اہم MCQs سیکھیں گے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 1 ہے آل لیونگ things are divided in 5 groups۔ تمام جاندار چیزوں کو 5 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، vertebrates are those animals which have backbone in their body۔ vertebrates ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے۔ یاد رکھ کے 2 قسم کے جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کو ورٹیبریٹس کہا جاتا ہے، دوسرے کو انورٹیبریٹس۔ ورٹیبریٹس ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہو، اور ایسے جانور جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی موجود نہ ہو اسے انورٹیبریٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 ہمارے پاس ہے انورٹیبریٹس are those organisms which do not have backbone in their body۔ انورٹیبریٹس ایسے جاندار کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے جانداروں کو کہا جاتا ہے جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی موجود نہ ہو۔ نمبر 4، بیٹ is a unique mammal that can fly in air۔ چمگادڑ واحد میمل ہے جو ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیں چمگادڑ بھی میمل ہے، یہ اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چمگادڑ اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ نمبر 5، آسٹرچ از دا لارجسٹ برڈ آف دی ورلڈ۔ یاد رکھیں دنیا میں سب سے بڑا پرندہ اسے کیا کہتے ہیں؟ آسٹرچ کہتے ہیں۔ آسٹرچ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ نمبر 6، viruses, bacteria and many fungi are microorganisms۔ وائرس، بیکٹیریا اور بہت سے فنجائی کو کیا آرگینزم کہتے ہیں، مائکرو آرگینزم کہتے ہیں۔ نمبر 7، micro organism can only be seen with equipment called microscope۔ مائکرو آرگینزم جو جاندار ہے اسے صرف مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے ہمارے پاس مائکروسکوپ واز انوینٹڈ بائی ڈچ سائنٹسٹ اینتونی وین لیون ہوئک ان 1967۔ مائکروسکوپ کو ڈچ کے ایک سائنسدان اینتونی وین لیون ہوئک نے 1967 میں ایجاد کیا تھا۔ نمبر 9 ہمارے پاس ہے وائرس واز ڈسکورڈ بائی ڈبلیو اسٹینلی ان 1935۔ وائرس کو 1935 میں ڈبلیو اسٹینلی نے دریافت کیا تھا۔ نمبر 10 ہے ہمارے پاس پولیو از کازڈ بائی وائرس۔ پولیو کی بیماری ایک وائرس کی وجہ سے لگتی ہے۔ 11 نمبر ہمارے پاس ہے there are 3 main types of pollution: air pollution, land pollution, water pollution۔ تین قسم کی آلودگی ہوتی ہے۔ ایک کو ایئر پولوشن کہتے ہیں جسے ہم اردو میں فضائی آلودگی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر کو لینڈ پولوشن جسے ہم زمینی آلودگی کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر واٹر پولوشن جسے ہم آبی آلودگی کہتے ہیں۔ نمبر 12، friction is a force which opposes motion۔ رگڑ ایک قوت ہے جو حرکت کی مخالفت کرتی ہے۔ 13 نمبر ہمارے پاس ہے friction helps us in walking and running۔ رگڑ کی وجہ سے ہم چل اور دوڑ سکتے ہیں۔ 14 نمبر moving objects slow down due to friction۔ حرکت پذیر اشیاء رگڑ کی وجہ سے سست ہو جاتی ہے۔ 15 نمبر the SI unit of force is Newton۔
قوت کی SI یونٹ نیوٹن ہے. ٹھیک ہے, قوت کی اکائی کیا ہے؟ نیوٹن ہے. 16 نمبر ہمارے پاس ہے دا یونٹ آف ماس از kg. کیمیت کی اکائی کیا ہے؟ kg ہے. 17 نمبر لیور از ون آف دا سمپلسٹ ٹائپ آف مشین. لیور مشین کے سب سے سادہ قسم میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, لیور ایک سادہ مشین ہے. 18 نمبر دوز objects which emit light are called luminous objects. Example sun, bulb and candle. وہ اشیاء جو روشنی خارج کرتی ہے, ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لومینس آبجیکٹس کہتے ہیں. مثال کے طور پر سورج, بلب اور موم بتی, یہ تینوں کیا ہے؟ لومینس آبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ روشنی خارج کرتی ہے. 19 نمبر ہمارے پاس ہے مون ایز نن لومینس آبجیکٹ. چاند کیا ہے؟ یہ ایک نن لومینس آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چاند خود سے روشنی خارج نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. 19 نمبر ہمارے پاس ہے مون ایز نن لومینس آبجیکٹ. مون مطلب چاند ایک نن لومینس آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چاند خود سے روشنی خارج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو تب چاند روشن ہو جاتا ہے, اس لیے چاند نن لومینس آبجیکٹ ہے. 20 نمبر ہمارے پاس ہے لائٹ ٹریولز ان اے اسٹریٹ لائن. یاد رکھے کہ روشنی سیدھے لائن میں سفر کرتی ہے. 21 نمبر ہمارے پاس ہے ساؤنڈ کین ناٹ ٹریول تھرو ویکیوم. خلا میں آواز سفر نہیں کر سکتی. یاد رکھے, ٹھیک ہے, کہ خلا میں ہم آواز نہیں سن سکتے کیونکہ وہاں پہ ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم آواز نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہوا لہروں کے ذریعے آواز لہروں کی طرح جو ویبز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے ہمارے کانوں تک آواز پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز کو سفر کرنے کے لیے لہروں کی ضرورت ہوتی ہے اور خلا میں یہ لہر موجود نہیں ہوتے. تو یاد رکھیں خلا میں ہم آواز نہیں سن سکتے. 22 نمبر دا سن از دا لارجسٹ نیچرل سورس آف لائٹ. یاد رکھیں کہ سورج قدرتی طور پر روشنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. 23 نمبر ہمارے پاس ہے when the moon passes between the sun and the earth the solar eclipse occurs. یاد رکھیں جب چاند, ٹھیک ہے, سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت سورج گرہن واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 24 نمبر ہمارے پاس ہے when the earth passes between the sun and the moon then lunar eclipse occurs. یاد رکھیں جب زمین سورج اور چاند کے درمیان سے گزرتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ چاند گرہن واقع ہو جاتا ہے. 25 نمبر ہمارے پاس ہے دی یونٹ آف کرنٹ از ایمپیئر. یاد رکھے کرنٹ کی اکائی کیا ہے؟ ایمپیئر ہے. 26 نمبر وچ گیس از یوزڈ ان بلب ارگون. یاد رکھے کہ بلب میں جو گیس استعمال ہوتا ہے اسے آرگون کہتے ہیں. 27 نمبر ہمارے پاس ہے سولر سسٹم کنسسٹ آف دی سن اینڈ 8 پلینٹس. یاد رکھے کہ نظام شمسی سورج اور 8 سیاروں پر مشتمل ہے. 28 نمبر پلوٹو ایز اے ڈورف پلینٹ. ٹھیک ہے, پلوٹو کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بونا ستارہ ہے. ٹھیک ہے. 29 نمبر ہمارے پاس ہے the distance between the earth and the sun is 119.49 million kilometer.
یاد رکھیں کہ زمین اور سورج کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 149 کلومیٹرز کا ہے۔ 30 نمبر ہمارے پاس ہے، the temperature on the surface of the sun is about 6000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یاد رکھیں کہ سورج پر درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ 31 نمبر، the light from the sun reaches the earth in about 8 minutes۔ یاد رکھیں کہ سورج سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں 8 منٹ تک لگتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے دوستو۔ آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔